حدیث پاک میں تو آیا، کہا کہ خیرکم و خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے، سب سے بہترین۔ آپ دکاندار ہیں، آپ گاہک کو لبھانا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ ایک دکاندار ہیں اور کاروبار میں ہیں تو آپ کی زبان پہ مٹھاس ہونی چاہیے، آپ کے انداز اور لہجے میں نرمی آنی چاہیے۔ ایک دکاندار ہیں آپ اور گاہک ایک بات کو 5 بار پوچھ رہا، آپ غصہ تو نہیں، آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں پہ اگر غصہ آئے گا تو میرا کاروبار ڈسٹرب ہو جائے گا، ہمیں یہاں بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لب و لہجے سے شہد ٹپکانا ہے، ہمیں پیارا انداز رکھنا ہے، ہمیں گاہک سے اچھے سے بات کرنا ہے۔ اچھے کاروباری کی یہ نشانی ہے۔ آپ اچھے دوست بن سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جب جاتے ہیں تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، آپ کا دل بڑا ہوتا ہے۔ آپ کسی سفر میں گئے، اتنے ہنسمکھ ہیں کہ لوگوں کا جی بہل جاتا ہے، کتنے پیارے انسان ہو، کتنا مزاحیہ بات کرتے ہو، یہ سب تو ٹھیک ہے، میٹھا بولی آپ دکان میں بولتے ہیں، اچھے دکاندار ہیں۔ آپ دوستوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتے ہیں، اچھے دوست ہیں، مگر ہاں سنیے، اگر بیوی کے ساتھ اگر آپ کی بولی اچھی نہیں ہے، اچھے دکاندار تو بن سکتے ہیں، اچھے دوست تو بن سکتے ہیں، پر اچھا مسلمان نہیں بن سکتے۔ اچھا اور بہتر مسلمان بننا ہے تو پھر وہ جو آپ اپنے لب و لہجے میں مٹھاس رکھتے ہیں نا، گھر پہ آ کر آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی سب سے میٹھی بولی کا حقدار آپ کی بیوی ہے۔ آپ ان سے پیاری بات کریں، آپ ان سے اچھے انداز میں بات کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ نہیں باہر میں تو آپ کی بولی بڑی پیاری ہوتی ہے، گھر آتے ہی آپ زہریلا ہو جاتے، گھر میں گھستے ہی آپ کا انداز جو ہے بڑا تیور بدل جاتا ہے، آپ چیخنے لگتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا نہیں اپنے انداز کو یہاں پر میٹھا کرو، یہاں پر اچھا رکھو۔ قرآن نے عورتوں سے کہا والباقیات الصالحات، یہ اگر ہماری کوئی بیٹیاں سن رہی ہے، یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے کہ شوہر جب گھر سے باہر ہو جائے، کھٹنے کمانے کے لیے چل جائے تو یہاں پہ بچیاں عورتیں بالکل آزاد محسوس کرتی ہیں، اپنی آبرو کا بھی خیال نہیں رکھتی۔ یہ شوہر باہر کھٹ رہا ہے، پیسے بھیج رہا ہے، اور یہ روز کبھی مارکیٹ جا رہی ہے، کبھی حاجی پور شاپنگ میں چلی گئی اور وہاں جا کر نئے لوگوں سے دوستی کرنے لگ گئی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا والباقیات الصالحات کا وہ خاتون، وہ عورت نیک صالح ہے جسے رب ہو کر صالحہ کہے، تو پھر بتائیے کہ اس سے بہترین نیک صالح عورت اور کون ہوگی؟ وہ نیک صالحہ کون عورت ہے؟ کیا جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے؟ رب نے کہا نہیں تہجد پڑھنے والی بھی ٹھیک ہے، پر میرا یہاں مطلب وہ نہیں ہے۔ جو روزہ رکھے وہ بھی ٹھیک ہے، پر مطلب وہ نہیں ہے۔ جو نماز پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے، پر یہاں پہ بات اس عورت کی ہو رہی ہے جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہو۔ اللہ کی نظر میں وہ عورت نیک صالحہ ہے۔ شوہر نہیں ہے گھر پر، کام کر رہا ہے، وہ کھٹ رہا ہے پردیس میں، میری بہنیں تمہارے پاس پیسے آ رہے ہیں اور تم اس کا مس یوز کر رہی ہو، غلط استعمال کر رہی ہو، تم روزانہ بازار گھوم رہی ہو، تم روزانہ مارکیٹ جا رہی ہو، اور تم ادھر کہیں دوست بنانے پہ لگ گئے، نئے لوگوں کو گھر میں آنے جانے کا رواج لگ گیا، یہ تو ہمارا کلاس فیلو ہے، یہ تو ہمارا بوبا کا لڑکا ہے۔ یہ سارے رشتے ناتے شوہر کے بعد ہے۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا، شوہر کا حق اسلام میں باپ سے بھی زیادہ رکھا گیا ہے کہ ہاں شوہر جب حضرت ام حبیبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہے، ازواج پاک ہیں، آپ کی یہ آپ ابو سفیان کی بیٹی ہے، ابو سفیان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانی دشمن، اس کی بیٹی
حضور کی بیوی مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھی، حضور کے نکاح میں آ گئی۔ ایک دن باپ کا گزر ہوتا ہے مدینہ سے، تو سوچتا ہے دشمن کا ہی گھر صحیح پر بیٹی ہے تو بیٹی سے مل لیتا ہوں۔ سب کی توجہ چاہوں گا۔ انہیں خیال آیا کہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر لیں، اور ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جانب آنے لگے تو ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ کی نظر پڑی کہ میرے والد ادھر آ رہے ہیں۔ جس بستر پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے تھے، ام حبیبہ اس بستر کو جلدی جلدی موڑنے لگ گئی، پلٹنے لگ گئی۔ اتنے میں باپ آ گیا۔ ابو سفیان آ کر پوچھتا ہے، بیٹی یہ جو تم نے بستر سمیٹ دی ہے، کیا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ ام حبیبہ کہتی ہے، سگا باپ ہے، کہتی ہے دراصل بات یہ ہے جو میرے شوہر کو پسند نہیں کرتا، میرے شوہر کے جان کا دشمن ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میرے شوہر کے بستر میں آ کر وہ بیٹھ جائے، اس لیے میں نے اپنے شوہر کے بستر کو سمیٹ دیا ہے۔ میری بیٹیاں بہنیں، حضرت ام حبیبہ نے یہ سبق دے دیا، اگر شوہر کو پسند نہیں ہے کہ تیرا فلاں بھائی، سفیرا بھائی، بوبا کلر کا میرے گھر آئے، تجھے اچھا نہیں لگتا ہے، بھائی تم چھوڑو اس کی دوستی، ہٹاؤ، تمہیں شوہر کو خوش رکھنا ہے، شوہر کا احترام کرنا ہے۔ تم شوہر کو ناراض کر کے دوستیاں بنا رہی ہے، شوہر کو ناراض کر کے تم دوست بنا رہے، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، شوہر کو پسند نہیں ہے، سارے کسی سے کوئی تعلق نہیں، ہاں شوہر جس کو آنے کی اجازت دے آپ اس سے ملیے، اس سے بات کریے۔ میرے محترم، ایک شادی شدہ زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے دونوں کو اپنے اپنے حق کو ادا کرنا ہوگا، بیلنس پہ رہنا ہوگا۔ ایک عورت کو یہ خیال کرنا ہوگا نہیں ہمیں ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، جس چیزوں سے شوہر کا دل دکھتا ہے اسے چھوڑ دینا ہے۔ ایک شوہر کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہوگا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ کسی کی گھر کی بہو بیٹی، کسی کی گھر کی بیٹی ہے، ہمیں ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر لینا ہے۔ بس آخری بات کہہ کر گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں، حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کا بیان ہونا ہے، آپ سماعت فرمائیں گے۔ اچھا، آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور کل نکاح خوانی ہے، میرے خیال سے یہ لڑکا کا گھر ہے، لڑکے کی شادی ہے، سیم، ہاں لڑکے کی شادی ہے، سیم یہی سچویشن جس بیٹی کا کل نکاح ہونے والا اس کے دروازے پر بھی ہے، اس کے دروازے پر بھی لوگ کھانا پینا چل رہا ہوگا، میلاد کی محفل سجی ہوگی۔ کل نکاح ہونے کے بعد اس لڑکی کی زندگی بدل جائے گی تو لڑکا کا سیم رہے گا۔ کل نکاح کے بعد پرسوں کی صبح پھر لڑکا کا وہی گاؤں، وہی گھر، وہی پنچایت، وہی بزرگ، وہی چاچا، وہی دادا، وہی بہنیں، وہی ماں، مگر ایک دن بعد جس بیٹی کا نکاح ہوگا مگر اس کے لیے وہ گاؤں نہیں ہے، وہ گھر نہیں جہاں پہ 18 سال 20 سال 25 سال پرورش کی ہے، جہاں سے بچپنا گزرا، وہ 2 دن کے بعد اس کا وہ گلی نہیں ہے، اس کا وہ گاؤں نہیں ہے، اس کے وہ چچا نہیں نظر آئیں گے، اس کی وہ بہنیں نہیں نظر آئیں گی، اس کی وہ مائیں نظر سے غائب ہے، ان کے گاؤں والے نظر سے دور ہے، ان کا اپنا پنچایت دور ہو گیا، وہ بالکل اجنبی جگہ پہ آ گئی۔ میرے بھائی، تمہارا شادی کے ایک دن بعد تمہارا کچھ نہیں بدلتا، مگر ایک بیٹی کا سارا سنسار بدل جاتا ہے، پورا جگ نیا ہو جاتا ہے، چینج ہوتا ہے۔ ہمارے کسی بزرگ نے کہا تھا، بیٹی اور بیٹی کی مثال جو ہے نا، بیٹی دھان کی کھیتی کی جیسا ہے، بیٹا گیہوں کی کھیتی، گیہوں کا بیج جہاں پہ ڈالے وہیں سے بڑا ہوتا ہے، وہیں سے وہ پھل دے دیتا ہے، مگر دھان، اس کا بیج کہیں اور ڈالیے پھر اس کو اکھاڑ کے دوسری جگہ لگانا پڑتا ہے اور وہ دوسری زمین پہ جا کر پھلتی پھولتی اور وہاں پہ اس کا اناج نکلتا ہے۔ بیٹی مکمل اپنے
घर पे नहीं होती, वो अपना घर छोड़ के दूसरे घर पे आती है और बेटा अपनी ही जगह पर मुकम्मल बुढ़ापा देख लेता है, बेटियां नहीं देख पाती। तो मेरे भाई तुम्हें इतना महसूस हो जाए कि नहीं, जिस लड़की का मेरे साथ निकाह हुआ है उसका इतना ही समझ लो कि मेरे खातिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, अपना खानदान छोड़ा, अपना गांव छोड़ दिया है, अपना समाज छोड़ दिया। जब वो सुबह उठकर जब गांव देखेगी ये बिल्कुल नया गांव है, ये नए लोग हैं, उसका अपना कोई नहीं, बस वो तेरे से निकाह की है, तुझ पे भरोसा की है, पूरा घर छोड़ के तेरे साथ आ गई है। अगर तेरा भी रवैया अच्छा नहीं हो, तेरा भी सुलूक बेहतर नहीं हो, तुम्हारा भी बात अगर अच्छा ना हो, तुम भी उससे प्यार ना करो, तुम भी उसकी इज्जत ना करो, तो फिर बताओ किसी की घर की बेटी हो, हमारे घर की बेटी हो, क्या वो सुकून से रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। एक लड़की को इज्जत देने के लिए इतना काफी है कि उसने तुम्हारे खातिर अपना घर बार छोड़ दिया। इतना तो समझो, तुम उसके अंदर बहुत सी खूबियां ढूंढते हो। एक खूबी इसी को तो ध्यान में रखो कि हमने कुछ नहीं छोड़ा, इसने सब कुछ छोड़ा है। कुर्बानी इसने दी है, मैंने तो नहीं दिया। कुर्बानी तो इसकी असल में है, इसने अपना सब कुछ छोड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा। इसलिए मेरे भाई जरा सा दिल बड़ा रखिए। लड़कों से कहना चाहता हूँ, दिल को बड़ा रखिए, दिल बड़ा करिए। कोई भी लड़की जब आपके निकाह में आ गई, जरा सा वक्त दीजिए, जरा संभलिए, उसको समझिए, उनको जरा सा टाइम दीजिए। आप बिल्कुल आज निकाह करके लाए, कल से ही कानून पे कानून लागू कर देते हैं। यहाँ पे बात नहीं करना, बैठे में बात नहीं करना, इससे बात नहीं करना, ये सारा काम काज का बड़ा सा लंबा सा लिस्ट पकड़ा देते हैं। नहीं मेरे भाई, जरा सा वक्त दीजिए, उस बच्ची को टाइम दीजिए। मेरे मोहतरम, हर एक औरत दुनिया की जो है वो अपने शोहर की इज्जत और एहतराम चाहती है। और जो सास है ना, सास, ये जो सास का मामला है, ये सास से माँ बनने में बड़ा वक्त लग जाता है। सास बनना आसान है पर माँ बनना कठिन है। माँ नहीं बन पाती अक्सर औरत। जब आपकी अपनी बेटी जब रोटी अगर टेढ़ी मेढ़ी बनाती है तो आप जाकर आगे से बोलते हैं अरे बच्ची ऐसी किया है। उसकी गलती को कितने बेहतर अंदाज से आप ढांप लेती हैं। क्या किसी सास की जुबान में बहू के लिए भी ऐसी बात आई है? क्या किसी सास ने अपनी बहू के लिए ये बोला कि अभी बच्ची है, सीख जाएगी? मेरी माए, आपकी बहू आई है, जरा वक्त दीजिए, कुछ नहीं जानती है। आप कल से मोहल्ले में शिकायत करने बैठ जाती है, कल से ढिंढोरा पीटती है, तो रोटी नहीं बनानी आती, सब्जी पकाने नहीं जानती है, सुबह लेट से उठती है। मेरी माए, आपकी सच्ची बेटी की यही कंप्लेन आपके कान में पहुंचे, आप हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं भैया, रुक जाइए, बच्ची है, सीख जाएगी, मैं समझा दूंगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सीख जाएगी। मेरी माए, आप सास नहीं, दिल को बड़ा करिए। एक बेटी जो घर बार छोड़ कर आई है, आप सास छोड़िए, माँ बनकर दिखाइए, दिल को बड़ा रखिए, उनके सपोर्ट में खड़े रहिए। नहीं जानती है, कोई कुछ टोके, तुम खड़ी हो जाओ, आप बोलो नहीं बच्ची है, सीख जाएगी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शिकायत करने की जरूरत नहीं है, सीख जाएगा। और मेरे भाई, तुम्हें तो रब ने कहा ना, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कहा मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। क्या मतलब हुआ? लिबास का काम ही तो यही है कि कोई कमी हो, आयब हो, उसे ढांक के रखे। अच्छा मेरे जिस्म में कहीं कोई दाग है, जख्म है, ऊपर से लिबास पहन लिए, ये जख्म मेरा छुप गया, कोई ऐब है आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि मेरे ऊपर लिबास है। इसी तरह एक औरत का वो शोहर लिबास है, उसके अंदर कोई कमियां है, भाई शोहर पर्दा करे, शोहर उसको पर्दा डाले, तेरी बीवी तुझे साथ निभाना है, जिंदगी भर को हक नहीं है, चाहे गुर्बत आए, चाहे जो भी कंडीशन आए,
शोहर की इज्जत को उधार नहीं सकती है, शोहर को दूसरों के सामने रुसवा नहीं कर सकती, शोहर को दूसरों के सामने जलील नहीं कर सकती। जिस तरह मर्दों को हुक्म है कि औरतों की बीवी की कमियों पे पर्दा पोशी करो, ढांप लो, छुपा दो, इसी तरह औरतों को हुक्म है कि अपनी शोहर की गलतियों पे पर्दा डाल दें। और यहाँ पर बेटियों के लिए और आखिरी नसीहत समझ लीजिए और गुफ्तगू को समेट लेते हैं कि बेटियों के लिए मेरी बहनें, जब आप ससुराल जाइए तो ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये बिल्कुल एक साथ जैसे बर्तन कभी टकराता है, आवाज आती है और फिर सारा सब कुछ फिर नॉर्मल साथ भी रहता है पर खनक भी जाता है। शोहर और बीवी का रिश्ता है, प्यार भी है और जरा जरा सी बात पे बड़ा तकरार भी हो जाता है, तकरार भी होता है, बहुत होता है। और प्यार इतना ज्यादा है कि अभी शाम को किसी बात में मुंह फूला फूली हो गया, बातचीत बंद, नाराज हो गए और सुबह होते होते पता ही नहीं गए किस बात में झगड़े, सब खत्म हो गए, मूल माल के बराबर। तो अपनी बहन बेटियों से यही कहना चाहते हैं, किसी बात की अगर तकरार हो जाए ना, जरा सब्र रखिए। जब सब्र नहीं होती और बच्चियां मैच्योर नहीं होती, वो बिल्कुल आगे पीछे की समझ नहीं रखती, जरा सा दुख हुआ कि फोन उठाकर भाई से बात करने लग गई, फोन उठाकर भाभी को बहनों से शिकायत करने लग गई, फोन उठाकर मायके में माँ से बात करने लगी। और सुनिए, जब किसी मर्द को पता चले कि मेरी शिकायत माँ से की है, फिर ये बात इतनी आसानी से नहीं भुलाई जाएगी। अगर आप सब्र रखें और जरा से सब्र करें कि अभी कुछ बात हुआ, भाई कल तक का टाइम दो ना, भूल के बराबर हो जाएगा, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा हम लड़े किस बात पर थे, तुम्हें खुद नहीं याद रहेगा, ये बात तो बराबर हो जाएगी। मगर हाँ, अगर आपके पास सब्र नहीं हुआ, अगर आपने मैच्योरिटी नहीं दिखाई, नरसमझी दिखाई, जरा सी बात पर नाराजगी हुई और तुरंत आपने कंप्लेन कर दी मैके में, तो फिर ये बात एक धागे में गांठ जैसा हो जाता है, फिर भुलाया नहीं जाता। और एक मर्द को ये पसंद नहीं है कि उसके ऐब कोई दूसरा जाने, वो तुम्हें डांटे, मगर अगर कोई दूसरा जान जाएगा कि तुमने बताया है, उसे बड़ा शर्मिंदगी होगी, वो भुला नहीं पाएगा जल्दी। इसलिए मेरी बहन बेटियां सब्र करें, दिल को बना रखिए। थोड़ी सी किसी बात पे अनबन हुई है, बस थोड़ा सा रुको, जिसने अभी तुम्हें डांटा है ना, सुबह वही तुमसे प्यार करेगा, वही तुम्हें तुम्हारा सारा गम भुला देगा, तुम्हें अपने जिंदगी जहान कह के बुलाएगा, वही बस थोड़ा सब्र रखो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुन लीजिए, गुफ्तगू का एल हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ज़ईमुन फी बैतिन फी रबदिल जन्नह व इन लम यरा व इन काना मुहिqqन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जमानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ उस शख्स को जन्नत के बाग में महल बनाकर देने का। कितनी बड़ी गारंटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। फरमाया, मैं गारंटी लेता हूँ उस बंदे के लिए जन्नत के बागात में महल बनाकर देने का, जो हक पर होने के बावजूद सुलह करने में पहल करे, जन्नत के बागीचे में महल बनाकर मैं मोहम्मद अदा करूँगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब यहाँ पर थोड़ा सुन लें, बहस हो रही है शौहर बीवी में, कौन सही है कौन गलत, ये भी तकरार कभी होता, कभी अगर आप कहें कि नहीं एंड मेरी बात पर हो, तो शौहर भी कहेगा नहीं मेरे ही लास्ट बात मेरी चलेगी। दोनों जब जिद पे आएंगे और उसमें से एक सही एक गलत ही होगा। शीतलपुर किधर है? इधर ही, इधर शीतलपुर है। एक औरत है, अगर उसे इतनी नई मैच्योरिटी है, उन्होंने कभी कभार देखा आपसे बहस कर रहे, भाई शीतलपुर इधर है, आप कह रहे हैं कि नहीं इधर है शीतलपुर, आपको पता है कि मैं सही हूँ, मेरी बीवी गलत बोल रही है, मगर वो गलत है फिर भी चुप नहीं हो रही, कह रहे नहीं नहीं आपको पता नहीं इधर है। पढ़ते हैं है ना, रोजा रख
مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے نبی نے فرما کہ شادی کرو اس طریقے سے کرو، ایسے کرو، اس طریقے سے کرتے ہیں. اور کچھ کام ہم امت محمدیہ ہونے کے ناطے کرتے ہیں. میرے محترم، اس بات پہ ہمیں دھیان دینا ہے، اس بات کو ہمیں لازم پکڑنا ہے کہ ہم امت محمدیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہونے کا ہم دم بھرتے ہیں، ان کے اوپر نعرے لگاتے ہیں. ہر جگہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے امت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہر بات میں رسول کے نعرہ لگاتے ہیں. تو میرے محترم، ان کے امت کے ہونے کا حق یہ ہے کہ جو کم کر گئے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے یا نہیں؟ کچھ کام ہم انسان ہونے کے ناطے، کچھ کام ہم مسلمان ہونے کے ناطے، اور کچھ کام ہم امت محمدیہ ہونے کے ناطے کرتے ہیں. جو کام ہمارے آقا نے جس طریقے سے کیا اس طریقے سے ہم کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امت محمدیہ ہونے کے ناطے کرتے ہیں. میرے محترم، یہاں میں آپ کو ایک بات دے کر جاؤں گا، ایک بات دے کر جاؤں گا. توجہ کا سوال، آپ توجہ کے لیے ایک بار دو رکعت پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا سندنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اہل النکاح بالدف. یہ محفل سجائی گئی ہے نکاح کے غرض سے. تو میں نے حدیث کا اہل النکاح بالدف، نکاح کا اعلان کرو دف بجا کر. اعلان کرو نکاح کا دف بجا کر. اعلان کرو نکاح کا ڈھول بجا کر نہیں کہا گیا. اعلان کرو نکاح کا گانا گا کر نہیں کہا گیا ہے. اعلان کرو نکاح کا ڈی جے بجا کر نہیں کہا گیا ہے. کیا کہ اعلان کرو نکاح کا دف بجا کر. اس زمانے کی نکاح کیا تھی؟ اس زمانے کی نکاح ایسی نکاح ہوتی تھی کہ پڑوسی کو بھی خبر نہیں ہوتا تھا. نکاح ہو گیا اور پڑوسی کو بھی خبر نہیں ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں موجود ہیں اور کسی صحابی کا نکاح ہو گیا. وہ صحابی جو آپ کے پیچھے 5 وقتہ نماز پڑھنے آتے ہیں، حضور کو نکاح پڑھانے کے لیے نہیں بلایا. حضور کو نکاح پڑھانے کے لیے نہیں بلایا. کسی دوسرے صحابی نے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا. اسی لیے حضور نے فرمایا نہیں، اعلان کر کو نکاح کرو، نکاح میں اعلان کرو. اور دوسری بات کیا فرمایا یہ سنیے، وَجْعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ، اور اس کو مسجدوں میں کرو. نکاح کو کہاں کرو؟ کہاں کرو میرے بھائی؟ ساتھ ساتھ بولیے، بولنا پڑے گا. نکاح کو مسجد میں کرو. ہم امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ فرض ضروری بنتا ہے. یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ نکاح کو مسجد میں کیا. میرے محترم، اس رسم کو، اس سنت کو جو حضور نے فرمایا نکاح کو مسجد میں کرو، یہودیوں نے، پادریوں نے اس سنت کو آج تک پکڑ کر رکھا ہے. انہوں نے، نصرانیوں نے اس طریقے کو آج تک پکڑ کر رکھا ہے. چاہے کوئی جتنا سے بڑا شہزادہ کیوں نہ ہو، یا غریب سے غریب بھیک مانگنے والا کیوں نہ ہو، عیسائیوں کے یہاں ان کا نکاح کہاں ہوتا ہے؟ ان کے عبادت خانے میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنے امام کو عزت دی ہے. اپنے امام کو بلا کر، یہ امام صاحب آج ہمارے یہاں نکاح کی محفل ہوتی ہے تو امام صاحب آ کے ایک کرسی پر اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھے ہوئے ہیں. باراتی آنا ہے 8 بجے اور باراتی آ رہی کتنے بجے؟ 10 بجے. 2 گھنٹہ امام صاحب انتظار کر رہے. یہ ہم نے اپنے امام کو عزت دیا کہ امام کی بے عزتی کی ہم نے؟ بتائیے، اپنے امام کو آپ نے عزت دیا، بے عزتی کی. اور ان کے یہاں کیا ہے؟ انہوں نے اپنے امام کو عزت دیا، انہوں نے اپنے پیشوا کو عزت دیا.
آج ہمارے اندر ہمارے پیشوا کا عزت ختم ہے. آج ہمارے یہاں پیشوا کا عزت ختم ہے. امام صاحب کا نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے نکاح برات آئے گی, پھر لین دین ختم ہوگا, پھر امام صاحب کا نکاح پڑھائیں گے. میرے محترم بزرگوں, نبی کا فرمان ہے کہ نکاح کرو مسجد میں کرو. وَجْعَلُوهُ نہیں تھا, علی تو مکہ سے آئے ہوئے تھے, مسجد نبوی میں رہتے تھے, لیکن نکاح سے پہلے, شادی سے پہلے مدینہ کے ایک انصاری صحابی نے انہیں ایک گھر دے دیا تھا. کیا؟ ایک گھر ہدیہ کر دیا تھا, ہبہ کر دیا تھا. لیکن اس میں نہ بالٹی تھا, نہ بسترا تھا, نہ چکی تھا, نہ مشکیدہ تھا, نہ توا تھا, نہ آٹا تھا, نہ گیہوں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اپنے نور نظر کو, اپنے لگتے جگر کو علی کے حوالے کرتے ہیں, علی کے حوالے کرتے اس کے باوجود بھی. اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لے کر نہیں جاتے ہیں. یہ بھی سنیے گا, لڑکا جاتا ہے لڑکی کے گھر بارات لے کر, پھر لڑکا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آتا ہے. لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور مدینہ کی چند عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اڑوس پڑوس کی عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا اوڑھا کر حضرت علی کے گھر پہنچا دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی, اپنے اہلیہ کو لے کر نہیں جاتے ہیں. میرے محترم, یہ تھا سنت نکاح, اور اس نکاح کے بارے میں ہمیں تاکید کیا گیا. تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم, کچھ کام ہمیں امت محمدیہ ہونے کے ناطے کرنا ہے. کیا میں عرض کر رہا تھا, کچھ کام ہمیں امت محمدیہ ہونے کے ناطے کرنا ہے. میرے محترم, اگر ہم نے اپنے نکاح کو اس طریقے سے ادا کیا, ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا سندنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ کام ہمیں امت محمدیہ کے ہونے کے ناطے کرنا ہے, کہ جس طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا, اور کتنی سادگی سے کیا, اتنی سادگی سے کیا کہ آپ علیہ السلام کے جیب سے 1 روپیہ, 1 درہم, 1 دینار بھی خرچ نہیں. بیٹی سے 1 درہم, بیٹی کے والد سے 1 درہم 1 دینار بھی خرچ نہیں ہوتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے بعد نہ دلہا کو کھلایا, نہ باراتی کو کھلایا, کسی کو نہیں کھلایا. اٹھا کر حدیث دیکھ لیجئے, اٹھا کر تاریخ دیکھ لیجئے, اٹھا کر حضرت علی کی سیرت کو پڑھ لیجئے, اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھ لیجئے. کسی احادیث میں موجود نہیں ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام کسی باراتی کو, اپنے ہونے والے داماد کو ایک کھجوری کھلاتے ہیں. بس نکاح کے بعد کھجور تقسیم ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو لے کر نہیں جاتے ہیں, بلکہ مدینہ کی کچھ عورتیں جا کر حضرت علی کے گھر چھوڑاتی ہے. اور اس کے بعد میرے محترم ایک بات اور بتاتا چلوں کہ آج ہمارے معاشرے میں
सबसे नासूर जो चीज बना हुआ है वो जहेज है, वो जहेज है। मैं हमेशा निकाह वाली तकरीर में इस बात को जरूर उजागर करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का यकीन है। अभी मैंने उलमाए किराम के इन बातों से दहेज के मसले को बता बता कर लोगों के दिलों को इतना मायूस कर दिया कि आज भी मेरे मोहतरम हमारे इस्लामी माशरे में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में ऐसी शादियां हो रही हैं जहां पे लड़के की तरफ से कोई डिमांड नहीं हो रहा। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमारे माशरे में, हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में ऐसी शादियां कई सारी होने वाली है, हुई है, हो रही हैं जिसमें लड़के की तरफ से कोई डिमांड नहीं। मेरे मोहतरम, लड़की जो अपने घर जा रही है, लड़की का क्या हक है? लड़की के लिए कोई जहेज नहीं है। मैं इस बात को बार बार आप लोगों को बताता हूँ, लड़की को शरीयत ने वरासत का हक दिया है। क्या? लड़की को शरीयत ने विरासत दिया है। जिस तरीके से बाप के मरने के बाद, माँ के दुनिया के जाने के बाद औलाद को, नर औलाद को, बच्चों को, लड़कों को बाप माँ के जायदाद में से हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता है? 4 भाई है, 10 कट्ठा है तो अढ़ाई कट्ठा मिल गया है। 4 वो घर है, 4 भाई है तो एक भाई को एक घर मिल गया, और 2 बहनें हैं तो कुछ नहीं देते हैं। कोई भाई अपनी बहन से पूछने जाता है? गया है कोई भाई पूछने कि हम लोग अपना विरासत तकसीम कर रहे हैं, मेरी बहन, मेरी बुआ, हम अपने माल को तकसीम कर रहे हैं, अब्बा के बनाए हुए माल को, दादा के माल को हम तकसीम कर रहे हैं, आओ 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 तेरा भी इसमें हक है। हमने किसी ने पूछा इस बात को? नहीं पूछा, नहीं पूछा। पूछिए, पूछिए। ये भी उम्मते मोहम्मदिया होने के नाते हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बहनों से इस बात को पूछे कि मेरे वालिद चले गए हैं, मेरे अम्मी चली गई है, अब हम अपने भाई, अपने मालों को तकसीम करने जा रहे हैं, अब्बा के घर को तकसीम करने जा रहे हैं, अब्बा की जमीन को तकसीम करने जा रहे हैं। मेरी बहन आ, इसमें तेरा भी हक है, इसमें तेरा भी हक है, घर में भी तेरा हक है, जमीन में भी तेरा हक है, बैंक बैलेंस में भी तेरा हक है, जेवर और सोने चांदी जो अब्बा अम्मा छोड़ उसमें भी तेरा हक है। ये मेरे उम्मते मोहम्मदिया होने के नाते इस बात को आपको अपनाना होगा, पकाना होगा, करना होगा। करना होगा या नहीं करना होगा? कहिए, मुंह खोल के कहिए, मुंह खोल के कहिए, करना होगा। अपनी बहनों को बुलाकर अपनी विरासत में से, बाप की विरासत में से, बाप की जायदाद में से इजाजत लेना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनों को इतना दिल अल्लाह ने दे रखा है, कोई बहन नहीं बोले कि मेरा भाई मेरा भी है। बहुत कम बहनें बोलती है, बहुत कम बहनों ने बोला है कि हमें भी हक चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक्सर बहनें तो बोले कि भैया, भाई, अब्बा की माल को तुम ही लोग बांट लो, अल्लाह ने हमें बहुत दे रखा है, बहुत दिया है अल्लाह ने हमें, और जितना भी दिया उतना मेरे लिए काफी है। हमारी इलाके की बहनें ऐसी है इंशाअल्लाह, ऐसी हैं। पूछ लीजिए एक बार, जब पूछ लीजिएगा वही माल, वही अब्बा की विरासत, वही अब्बा का बैंक बैलेंस, वही माँ की जेवर आपके लिए जायज हो जाएगा। अगर आप नहीं पूछिएगा, अपनी बहनों से नहीं पूछिएगा, वही जमीन, वही घर, वही माल, वही जायदाद आपके लिए हराम हो जाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उससे आपसे कोशिश करेगा, पूछ करेगा। एक मेरे भाई, उम्मते मोहम्मदिया होने के नाते हमें इस बात को भी ध्यान देना है। मेरे मोहतरम, हमारी शादियों में और गैरों की शादियों में बहुत का फर्क है, बहुतों का फर्क है।
जानवरों की शादियों में और इंसानों की शादियों में फर्क है, फर्क करना है और फर्क है। हमारी शादियां इसलिए हैं, हमारी शादियों के दो मकासद हैं। एक मकसद क्या है? औलाद, और दूसरी मकसद क्या है? अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की रजामंदी। शादियों में दो मकासद है, एक तो औलाद, उम्मत मोहम्मदिया की अफजाइश, हमारी नस्ल की बका, और दूसरा मकसद क्या है? अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की खुशनुदी। तो मेरे मोहतरम, अल्लाह की खुशनुदी कब हासिल होगी हमें? अल्लाह की खुशनुदी इन निकाह से, इन शादियों से कब हासिल होगी? जबकि हम आप अलैहिस्सलाम जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक शादी करेंगे। शादियों में कोई बारात का तस्वुर नहीं है, शादियों में कोई खाने का तस्वुर नहीं है। हाँ, खाना किसके जिम्मे है? खाना किसके जिम्मे बताइए? खाना खिलाना किसके जिम्मे है? लड़की के बाप के ऊपर, लड़की के बाप के ऊपर, लड़की के बाप के ऊपर इस्लाम में, शरीयत में कोई खाना नहीं, 1 रुपये का खाना नहीं खिलाना है। खाना खिलाना है लड़के के ऊपर, निकाह करके आए, अपने घर में आए, वलीमा करे। औलिम वलौ बिशातिन, आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर तुम निकाह किए हो, तेरा निकाह हुआ है, तुम्हारी शादी हुई है, तुम वलीमा करो। क्या करो? वलीमा करो। वलीमा में अल्लाह ने बरकत रखी है। अल्लाह तेरे निकाह को बाबरकत बना देगा अगर तू वलीमा करेगा तो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम्हारे पास गुंजाइश न हो, अगर तुम गरीब हो, अगर तुम उस लायक नहीं हो कि 50 आदमी 20 आदमियों को खिला सकते हो, एक छोटा बकरी का बच्चा ही ज़बह करो और छोटा सा खाना बनाओ, अपने दोस्तों, यारों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को खिला दो। वलीमा का खाना है निकाह के अंदर, शादी के अंदर दूसरा कोई खाना क्या? इस्लाम में, शरीयत में, उम्मत मुहम्मदिया होने के नाते किसी खाने का सुबूत नहीं। और मेरे मोहतरम, तीसरी बात मैं बताता चलूं कि निकाह के अंदर मेरे भाई, अगर निकाह करनी है तो लड़के के ऊपर, लड़के के वालिद के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि नेक लड़की को तलाश करें। कैसी लड़की? नेक लड़की। अगर नेक लड़की आपके घर में आएगी तो आपके घर को रोशन कर देगी, आपके घर को मुनव्वर कर देगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माल को पसंद मत करो, खूबसूरती को पसंद मत करो, खूबसूरती को, लड़की के बारे में मत देखो, माल को मत देखो, रिश्तेदारी और खानदान को मत देखो। अगर देखना है तो लड़की के इखलाक को देखो। अगर इखलाकमंद लड़की आपके घर में आ रही है तो आपके घर को और आपकी नस्लों को आबाद कर देगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कौन? बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। और ये वलायत मालूम उन्हें कहां से नसीब हुई थी? बड़े पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, इतनी बड़ी वलायत, इतनी बड़ी बुजुर्गी उनको कहां से नसीब हुई थी मालूम है? माँ के जरिए से नसीब हुई थी। कहां से नसीब हुई थी? माँ रखा हुआ था, पानी पीकर क्या कर लेते, इफ्तार कर लेते हैं और बगैर खाए पिए सो जाते हैं। 2 रोजा मुकम्मल हो गए, भूखा, न रोटी मिली, न फल मिला, न इफ्तार मिला, न सहरी मिला, न खाना मिला। फिर तीसरा दिन, तीसरे रोजे के लिए ऐसे ही पानी पीकर सहरी खा लेते हैं दोनों, और सुबह हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने इफ्तार के लिए 2 रोटियां इंतजाम करती है। और
جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے دونوں افطار کرنے بیٹھتی ہیں، پھر دروازے پر ایک آواز آتی ہے، اے محمد کے اولادو، اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد اور بیٹی، میں قیدی ہوں، میں قیدی ہوں، میں بھوکا ہوں، ابھی جیل سے رہا ہو کر آیا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، مجھے کھانا کھلا دو۔ میرے محترم بزرگوں، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا نے پہلے دن صدقہ کر دیا، دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدقہ کر دیا، اب تیسرے دن آتا ہے تو میرے محترم حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کو دیکھتی ہے، حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں اشارہ ہوتا ہے، چلو آج تیسرا دن بھی پانی سے ہی افطار ہو جائے، پانی سے ہی افطار ہو جائے۔ چنانچہ فاطمہ الزہرا اٹھتی ہے، ان دو روٹیوں کو اٹھا کے کس کو دے دیتی ہے؟ کس کو دے دیتی ہے؟ قیدی کے حوالے کر دیتی ہے، جاؤ تم روٹی کھا کر اپنا بھوک اور پیاس کو بجھا لو، میں پانی پی کر افطار کر لوں گا۔ میرے محترم 3 دن نہ کھایا نہ پیا، جب صبح ہوتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمکتا چہکتا مہکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور عرض کرتے ہیں، اے علی تیرے لیے مبارک ہو، اے علی تیرے لیے مبارک ہو، اے علی تیرے لیے مبارک ہو۔ تو کہنے لگے کس چیز کے مبارکبادی دے رہے ہیں اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس چیز کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ تو کہنے لگے، اے علی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین دین کی ادا، تینوں دین کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کی کتاب میں تیری اس ادا کو قرآن میں اللہ نے مذکور کر دیا۔ صحیح ہے، قرآن مجید میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ تو میرے محترم یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولاد کو ایسی تعلیم دی تھی۔ میرے محترم اس بات کے واقعے کو بتا کر میں یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو بھی رخصت کرنے سے پہلے اپنی تربیت میں یہ جذبہ کریں، یہ ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی یتیم آ جائے، آپ کے دروازے پر کوئی بیوہ آ جائے، آپ کے دروازے پر کوئی مسکین آ جائے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنا میری بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے، اس گھر میں یتیموں کو بھی، غریبوں کو بھی، مسکینوں کو بھی سہارا دینا، صرف اپنا ہی پیٹ بھر دینا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اللہ کے نبی نے ہمیں طریقے بتائیں، ایسے اللہ کے نبی نے ہمیں طریقے سکھائیں کہ ان طریقوں پر اگر ہم چلتے رہیں اور عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیاں بدل دے گی۔ اور ایک بات میرے محترم اور بتاتا چلوں، اور ہر نکاح والی مجلس میں بتاتا ہوں، ایک حق جو لڑکی کا ہے وہ حق آج بھی مارا جا رہا ہے۔ ایک حق جو لڑکی کا ہے، لڑکی کا حق کے مہر ہے نا، مہر کس کا حق ہے؟ لڑکا تو اپنا حق لے لیتا ہے نا، اور لڑکی کا حق کیا ہے؟ حق کے مہر۔ اے نوجوانوں، سبوں سے مخاطب ہو کر میں کہتا ہوں کہ نکاح کرو تو بغیر جہیز کے نکاح کرو، اسی نکاح میں برکت ہے، کوئی ڈیمانڈ مت کرو، اور اس کے بعد جب دلہن کو گھر میں لاؤ تو اس کا حق کے مہر ادا کرو، حق کے مہر کو ادا کر دو۔ اور تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، اور دلہے کے لیے بھی
تمام جوانوں کو بھی اور تمام سامعین کو بھی کیا بات بتانا چاہتا ہوں، 4 باتوں پہ عمل کرنا ہے، 4 باتوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ، کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو، جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ کیسے داخل ہونا ہے گھر میں؟ السلام علیکم۔ اب کہیں گے میرے گھر میں کوئی نہیں، میں کس کو سلام کروں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوگے، تم اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوگے، اگر کوئی جواب دینے والا ہوگا یا نہ ہوگا، فرشتے ہوں گے تمہارے سلام کو لا کر میرے قبر پہ پیش کریں گے، میں اس کا جواب دوں گا، میں تیرے سلام کا جواب دوں گا۔ گھر میں انٹری کے وقت، گھر میں داخلے کے وقت، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، بچے ہو، رشتہ دار ہو نہ ہو، سلام کر کے گھر میں داخل ہو۔ اور دوسرا طریقہ کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ بسم اللہ کر کے داخل ہونا ہے۔ اور تیسری بات، جب گھر میں داخل ہونا ہے تو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اور چوتھی بات، جب گھر میں داخل ہو تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ لینا ہے۔ گھر میں داخلے کے لیے، بیوی کے پاس جانے کے لیے 3-4 وظیفہ میں نے بتایا۔ ایک، سلام کر کے جانا ہے، دوسرا بسم اللہ کر کے جانا ہے، تیسرا درود پاک پڑھنا ہے، اور چوتھا قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ان 4 عمل کو اگر ہم کریں گے، اگر ان 4 عمل کو کریں گے، لڑکا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کبھی بھی گھر میں کلش پیدا نہیں ہوگا، کبھی بھی گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی بھی گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی بھی گھر میں لاچارگی نہیں آئے گی، کبھی بھی گھر میں محتاجگی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنے بھیا سہیم بھائی کو دعوت دوں گا، میں بہت تھک چکا ہوں، کچھ دیر میں نافیہ کلام کے ذریعے محفل کو مستفید فرمائیں، پھر انشاءاللہ وقت رہا تو پھر بات کریں گے۔ مدینہ ہے ہر بشر کی صدا، مدینہ ہے ہر بشر کی صدا، مدینہ ہے مدینہ ہے کس قدر خوشنما، مدینہ ہے۔ شعر مولانا فرمائیں، ہے سپاہیس کے جلوے جلوے میں، ہے سپاہیس کے جلوے میں، ہر مرض کیا دوا مدینہ ہے، ہر مرض کی
سے اپنے پاؤں رکھنا جرا، مدینہ ہے پاؤں رکھنا